اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اولین اور آخرین کو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی پر قائم رہا جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے۔ آپ کو بھی یہی وصیت کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کو بھی یہی وصیت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ اللہ کے بندو، ہم ہجری سال کے آخر میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہجری سال کی تاریخ شروع ہوئی ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ اس موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے تاکہ اس کی زندگی بہتر بن جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کی آخرت سعادت سے بھر جائے۔ یہی وہ منہج ہے جس سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے انسان کو کامرانی مل سکتی ہے۔ دیکھو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں جو ایک اعلیٰ اور ایک اہم واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے جس میں بہت مشقتیں بھی تھیں، بہت آزمائشیں بھی تھیں، بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ امت اسلام کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعے کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لے، اپنی زندگی کے لیے بہترین نمونہ بنا لے، افراد کے لیے بھی اور معاشروں کے لیے بھی۔ یہی وہ اوقات ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے فرامین کے مدلول کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے ذکر آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے اور تاکہ لوگ سمجھداری حاصل کریں۔ لوگ کامیابی کی طرف کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے اور کسی مشکل سے یا آزمائش سے نہیں نکل سکتے یا اپنی جو زخم ہے ان کو ختم نہیں کر سکتے جب تک وہ وحی الہی کو صحیح طرح پڑھیں گے نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، جب تک وہ ان کو صحیح طرح اینالائز نہیں کریں گے، ان کے اندر غوطہ زنی نہیں کریں گے اور صحیح طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ثابت چیزوں کو پوری توجہ سے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اس میں بہت سارے سبق ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں ہمیں سمجھ آتی ہے، جن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نیکیوں کو اور بھلائیوں کو بڑھانا چاہیے اور برائیوں کو دور کرنا چاہیے اور ان کو کم کرنا چاہیے، چاہے معاملہ دنیا کا ہو یا چاہے معاملہ دین کا ہو، دونوں میں مل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ دین کے معاملات دور نہیں کیے جا سکتے بلکہ ہمارے لیے لازمی ہے اس واقعے کو پڑھنے کے لیے ایک لمحہ رک جانا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ایسی سیرت ہے کہ جو ہر لمحے کے حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی اہم عظیم مقصد ضرور موجود ہے اور اس کا کوئی فرعی مقصد بھی موجود ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید قائم کی جائے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی اسماء و صفات، ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں ہجرت بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان نہ کیا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے۔ شرک کا رد نہ کیا ہو اور اس کے مظاہر پر تنقید نہ کی ہو۔ جو بھی اس سے پیچھے ہٹتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، دشمن پیچھے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس دعوت کو چھوڑا نہیں تھا، اس سے منہ پھیرا نہیں تھا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا بند نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے تب بھی آپ نے یہی اعلان کیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توحید کو پوری اہمیت دیں، اولاً اور آخراً، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں ہمیں اس پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، ذبح کرنا اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔